یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ پی ڈی ایم کا استعفیٰ گروپ گھر پر نظر بند، جبکہ زرداری صاحب نے وہی کام کیا ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب رہا ہو کر کیا کریں گے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہیں سب سلیکٹڈ تو نہیں ہو جائیں گے؟ حفیظ شیخ صاحب آن دا ادر ہینڈ فارغ کر دیے گئے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا پھندا سٹل برقرار ہے، اور جو اپوزیشن ہے ان کا اسٹیٹ بینک اور ٹیکسوں کے خلاف جو ہے اس کے متعلق آرڈیننس جو ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، جبکہ مشترکہ کمیٹی سٹل قائم ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وزارت خزانہ نا تجربہ کار کے حوالے کر دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے آج آپ؟ ہمیں تو مولانا کے حوالے سے پہلے بات کرنی ہے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے کرنی ہے، اور ہماری جو بہت انقلابی خاتون جو ہیں مریم نواز کے حوالے سے۔ تو مولانا کے حوالے سے تو ہمیں یاد آ رہا ہے امیر خسرو کی ایک کپلٹ۔ پلیز ارشاد۔ امیر خسرو نے کہا، مولانا کی نظر کرتے ہیں، کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا، واہ مقرر۔ آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی شور مچا۔ لیکن ہمارے مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شکر ہے وہ کورونا سے بچ گئے ہیں، گھر پہ وہ استراحت کر رہے ہیں، روزے ابھی سے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اچھا۔ مریم نواز کی بھی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اللہ انہیں صحت دے۔ لیکن مجھے مولانا کی اور مریم نواز کی بیماری جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ مولانا بھاشانی یاد آ گئے۔ پلیز۔ مولانا بھاشانی کو جب کسی تحریک سے بھاگنا ہوتا تھا بیماری کا بہانہ کر لیتے تھے، اجلاس بھی نہیں آتے تھے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو ابھی چلا بہت انقلابی بن کے سامنے کھم ٹھونک کے آئی پی ایم ایل این، جیسے واقعی وہ بہت تاریخی طور پر ان کا اپنی پیدائش سے لے کر اب تک بڑے جمہوری تحریک کے غازی رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ڈنڈے یاد ہیں ان کے پی این اے والوں کے، اور یہ جو انارکلی کے تاجر تھے یا گوال منڈی کے تاجر تھے، ان کے ڈنڈے اب تک یاد ہیں۔ ہمیں مارڈی کا جلوس نکالنے کی کوشش کرتے تھے ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کے خلاف، وہ ہمیں آ کے مارتے تھے۔ تو یہ جو ہمیں ڈنڈے مارنے والے تھے مارشاء اللہ کے دور میں، وہ بن گئی پی ایم ایل این۔ ان غیر سیاسی سب سے بڑے سلیکٹڈ تو یہ خود پی ایم ایل این والے تھے، یہی سے سلیکٹڈ ہونے کا بڑا آغاز ہوا، اور پیپلز پارٹی کو پنجاب سے فارغ کیا گیا، اس کے بعد مسلسل انتخابات۔ تو یہ سلیکٹڈ کا ہم مسئلہ بہت پرانا دیکھ رہے ہیں۔ تو اب عمران خان سلیکٹڈ ہے، پہلے یہ سلیکٹڈ تھے، پہلے انہیں پنجاب میں لایا گیا تھا، اب عمران خان کو بھی پنجاب میں لایا گیا۔ اب سنا ہے پنجاب سے عمران خان کو فارغ کرنے کی یا بزدار کو فارغ کرنے کی بات چل رہی ہے۔ یہ ایسی رد کر دیا اٹھا کر کہ ہمیں زرداری صاحب نے تجویز دی تھی۔ یہ تجویز تو جو ایبسری ہیں شہباز شریف صاحب کے، جنہیں میں جانتا ہوں، وہ یہ تجویز تو وہ لے جا کر بہت پہلے پیش کر چکے تھے، بگ باسز کے ساتھ ڈسکس کر چکے تھے۔ ٹھیک۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ تو گلے میں پھر پڑ جاتا، ایک توق پڑ جاتا، غالباً اس وقت کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو میاں شہباز شریف ایک بڑی عرصے تک وہ مصالحت کی لائن بلکہ مسلسل اور اب بھی لے رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے روک دیا ہے حمزہ شہباز کو، اپنے ولی عہد کو۔ بالکل ایسا ہی کہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ کو کوئی بیان نظر نہیں آیا۔ لاسٹ ایئر سے آپ بات کر رہے ہیں، تو لہذا وہ مطلب یہ تھا کہ اصل میں تو اندر سے مسلم نواز بھی استعفے پہ تیار نہیں تھی۔ ان کے ایم این اے سے میں نے بات کی ہے، بہت سے ایم این اے سے، وہ بالکل تیار نہیں تھے، اور یہ شہباز شریف تو بالکل اس کے مخالف ہے۔ اگر لیکن وہ اس لیے کر رہے تھے نہیں تو سر، اگر جو ہے وہ نون لیگ بھی تیار نہیں تھی، پی پی بھی تیار، پھر مولانا صاحب تھے جو استعفیٰ دینا چاہ رہے تھے۔ یہ مولانا کو میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این نے یا میاں شہباز شریف جو واقعی ایک ملیٹنٹ پوزیشن رکھتے ہیں، ایک ریڈیکل پوزیشن رکھتے ہیں، اور وہ قابل تعریف ہیں اس پوزیشن کے لیے، تو انہوں نے مولانا کو یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہے بیل منڈ نہیں چلے گی، اور انہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی انکار کرے گی اور سارا مبلغ پیپلز پارٹی کے گلے پڑ جائے گا۔ لیکن یہ جو فتح مندی تھی اپوزیشن کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، پی ایم ایل این کی، بڑا فاتحانہ ہم بڑی تلوار لے کے کھڑے ہیں، یہ ایسی
چند دنوں کی تھی اور چند دنوں کی ہے. ٹھیک. زرداری صاحب نے وہی کیا جو شہباز شریف کب کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب مصالحت کا راستہ اختیار کرنا. اور اب شہباز شریف صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں. تو اب وہ کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو قطعی طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہار ڈالا. اچھا. عمران خان نے وہ اسکیم جو تھی اس میں یہ پتھر مار دیا. اوکے. انہوں نے کہا نہیں میں یہ گیم نہیں چلنے دوں گا. ٹھیک. انہوں نے شہباز شریف کو ادا کروا دیا اوکے. نیب کے ساتھ مل کر. ورنہ شہباز شریف تو کوئی باہر نہ استعفے لینے جا رہے تھے نہ وہ ہنگامہ کرنا چاہتے تھے. وہ تو کہتے بھائی آئے لیٹ اس ڈو بزنس. نہ 3 میں نہ 13 میں. تو لہٰذا تینوں میں ہیں وہ. اچھا. اب یہ سارا خاندان کے در معاملہ ہے. میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی بہت تند و تیز پوزیشن لیتے ہیں, حریت پسند بنے ہوئے ہیں. لیکن میاں نواز شریف بھی تو ایسے نہیں چلے گئے تھے باہر. وہ بھی چھوٹا سا این آر او ہوا تھا. بالکل. ایسی تو خود مریم رہا نہیں ہوئی تھی, چھوٹا سا این آر او ہوا تھا. اب اس کے بعد پھر یہ معاملات نہیں چل سکے. اور جب معاملہ شہباز کی بات چیت کسی طرف آگے بڑھنے لگی تو زرداری صاحب نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ چل سکتا ہے. تو زرداری صاحب نے بھی چھوٹا سا این آر او کر لیا. ٹھیک. کیونکہ یہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں نا یہ سیاسی بازو بروڑنے کے لیے. صحیح. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیپلز پارٹی آج کی اور یہ جو ہیں PMLN یہ کسی صورت میں آمریت کے خلاف کوئی ویسی جنگ لڑ سکتے ہیں جیسے 68 میں ہوئی تھی یا جیسے MRD نے کی تھی یا جیسے بے نظیر نے کی تھی. مجھے نہیں لگتا ان کو دم نہیں ہے. بھٹو لے کے پھانسی چڑھ گئے. انہوں نے NRO کر لیا تھا, مشرف کے ساتھ بھی چلے گئے تھے اور اب بھی باہر چلے گئے. انہوں نے کہا مریم نے ٹھیک کہا کہ ہمیں تو لاشی نہیں چاہیے, شہادتیں نہیں چاہیے. یہ پیپلز پارٹی والوں کا دھندا ہے, ہم نہیں کریں گے, ہمیں زندہ لیڈر چاہیے. صحیح. اور وہ اپنی جگہ درست تھی, انہیں اپنے باپ سے بڑی محبت ہے, انہوں نے اپنے باپ کو بچایا. اب یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے رفتہ رفتہ مریم سین سے ہٹ جائے گی. اور یہ خاندانی سیاست ہے, 4 لوگ ہیں. اب وہ پیچھے ہٹ جائیں گی تو حمزہ سامنے آ جائیں گے اور یہ مسلم لیگ کے سینئر لیڈرز ان کے نیچے بیٹھیں گے. وہ خاندان میں ایک خاندان کا حصہ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے. جب وہ شروع کرتے ہیں تو یہ جو حریت پسند ہیں 2 میاں نواز شریف صاحب ان کی بیٹی وہ چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کی بات غلطی یا انہیں دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے تو مریم میدان میں آ جاتی ہے. سر مطلب تو یہ جو ہے نا مریم کی جو یہ مہم تھی وہ بھی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو کی بارگیننگ پوزیشن بنانے کے لیے تھی. صحیح. کہ وہ جب بات نہیں بن رہی ہوتی تو پھر وہ پریشر بلڈ کرتے ہیں. جب پریشر بلڈ ہوتا ہے بات ہونے لگتی ہے تو آگے آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شہباز شریف اور زرداری بھائی ہوگا. اب ایک منٹ بات بتائیں, آپ کا یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے. زرداری نیازی بھائی نہیں ہوگا. یہ اب مریم نواز بھول جائے, وہ نعرہ یہ نہیں لگا سکے گی. یہ نعرہ بنے گا اور میں لگاؤں گا شہباز زرداری بھائی. لیکن اس سے آپ بھول جائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے. آپ مان گئے. وہ بڑی میکیاویلین پالیٹکس کرتے ہیں. آپ نے ایزی لے لیا تھا اسے. ہاں یہ بات درست ہے. ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ آپ NA-75 کے ٹائم پہ بہت ایزی لے گئے تھے. ہمارا خیال تھا کہ شاید واقعی PMLN کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں, بال کھڑے ہو گئے ہیں اور شیر دھاڑ رہا ہے. لیکن نہیں, وہ لگتا تھا کہ بھئی شیر کوئی ایسی چابی پہ چل رہا تھا. سرکس کے کمالات تھے. ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ڈسپوائنٹنگ ہے. جمہوری تحریک کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اسقاط ہو گیا. تو اس کا مطلب صاحب اب ہم شروع میں نے کہا کہ جمہوری تحریک کا اسقاط ہو گیا, میڈیا کی آزادی کا اسقاط ہو گیا, عدلیہ کی آزادی کا اسقاط ہو گیا, باقی بچا کیا ہے. اور مجھے کوئی دور تک کوئی عوامی جمہوری مزاحمتی تحریک نظر نہیں آتی. شاید کاش کوئی میدان میں اترے. جو عوام کے حالات ہیں, جو اس ملک کے حالات ہیں, یہ سر عوام تو ٹرک کی ایک اور بات ہے کہ اب سسٹم جو ہے نا وہ سسٹینیبل نہیں رہا. ٹھیک ہے. یہ جو IMF نے جو وعدہ کیا ہے, عمران خان بڑے خوش تھے, معیشت بحال ہونے جا رہی ہے, واپس ٹریک پر آ گئے ہیں, اور حفیظ شیخ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے نہیں تھکتے تھے. اب انہیں فارغ کر دیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں شبلی صاحب, وہ جانا چاہتے ہیں پیٹرولیم کی منسٹری میں. بالکل یہ بات یہاں بڑے شیئر شروع پڑتے تھے. تو شاید وہ نہ جائیں کیونکہ وہ نہیں مان رہا ہے فواد چودھری وزیر اطلاعات بننا نہیں قبول کر رہا ہے. صحیح. وہ چاہتے ہیں کہ وزارت داخلہ ملے. ان کی نگاہ پنجاب کی چیف منسٹری پہ بھی ہے. اوکے.
تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ وزارت داخلہ میں تو شیخ رشید بگیاڑ بیٹھا ہے تو یہ جو ہمارے دوست فواد چودھری جو بڑے لوبڑ ہیں کی طرح ہے، بڑے فاکس لائک ہیں، تیز ہیں. میں تعریف کر رہا ہوں، برا نہیں لفظ بول رہا. بالکل میں سمجھ گئی سر. وہ شیخ رشید کو نہیں وزارت داخلہ سے، مطلب شیخ صاحب ان کی دال نہیں گلنے دیں گے. ہاں، تو لہٰذا یہ شفل ہو رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ لڑکا ناڑی سا لے آئے ہاں یہ حماد اظہر. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے اپوائنٹمنٹ کو؟ دیکھیے اب کوئی آپ جسے مرضی لے آئے، آئی ایم ایف کا شکنجہ آ گیا ہے، مہنگائی بڑھے گی. یہ جو جس طرح انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں اور یہ جس طرح انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے اٹانومی دی ہے نیپرا کو بھی اور اسے اسٹیٹ بینک کو، وہ چلیے انہوں نے اپوزیشن نے کہا کہ نہیں آپ آرڈیننس کے ذریعے تو منی بل نہیں لا سکتے. بات ٹھیک تھی ان کی، ہنگامہ ہو گیا پارلیمنٹ میں. پھر آپ دیکھیے کہ اب کمیٹی بن گئی ہے. بالکل. کیا استعفے تھے، کیا اب کمیٹی بن گئی ہے ایوان کے دونوں حصوں کی، جس میں حکومت نے ہمیں 3 دے دیے، ماہرین اپوزیشن والے دیں گے. آپ تو خوش ہوں گے نا، آپ چاہتے تھے کہ استعفے نہ ہو، وہ رہ کے گیم کے ساتھ مقابلہ کریں. نہیں میں تو کیوں خوش ہوں؟ دیکھیں نا یہ سسٹم بھی ہائیبرڈ ہے. اس ہائیبرڈ سسٹم میں یہ اپوزیشن والے آ جائیں گے تو اس سے کوئی بڑا فرق عوام کی زندگی میں پڑنے والا نہیں ہے. لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ پورے سسٹم کو الٹا دیں. پر وہ تو الٹ پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، پھر سیدھا مارشل لا آتا. سر وہ تو کئی بار الٹ گیا. الٹا تو پھر اس کے بعد پھر لوگ لڑے، لوگوں نے پھر جمہوریت لی، اس لیے کہ وہ بھی مارشل بھی سسٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک. وہ کوئی سسٹم تو نہیں ہے. مارشل آتا ہے، آئین ختم، عدلیہ ختم، بیوروکریسی ختم، پارٹیز ختم، الیکشن ختم، حقوق ختم، اور ایک ملک میں جناب ایک بندے کا راج آ جاتا ہے، کمانڈر ان چیف کا. تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوا بہت. اور اب یہ بات ہے کہ اب دیکھیے نا، آپ اب ٹیکس سارے فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکس اب قرضوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک. بجٹ میں اب نہ ڈیفنس کے لیے بچتا ہے، نہ تعمیرات کے لیے، نہ ترقیاتی پروگرام کے لیے، نہ ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے، حکومتی مشینری کو چلانے کے لیے. ٹھیک. تو بہت بڑا کرائسس ہے. ہماری اکانومی بھی چھوٹی سی اکانومی ہے، ڈپینڈنس اکانومی ہے، 10 نگر معیشت ہے. ہمیں قرض دینے کے لیے قرض لینے پڑ رہے ہیں. اور اب تو خیر سے یہ ہے کہ یہ جو آفیشے گئے ہیں اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ اب آئی ایم ایف کی شرائط سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہٹیں گے تو ابھی $2 ارب کا آپ نے بانڈ جاری کرنے جا رہے ہیں، یعنی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے $2 ارب قرضہ اٹھا رہے ہیں، قرض کمرشل قرضہ اٹھائیں گے تاکہ اپنے آپ بیلنس ٹو پیمنٹ ٹھیک رکھ سکے، توازن ادائیگی ٹھیک رکھ سکے. تو پاکستان کا مسئلہ آ گیا ہے ایز اے اسٹیٹ وائبلٹی کا. یہ ہم کس چھوٹی چھوٹی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے سے تو یہ کرونا ہینڈل نہیں ہو رہا. ویکسین کے مسائل سر. اب آج سنا ہے کہ معاہدہ ہوا ہے اور 70 لاکھ ویکسین آ رہی ہیں، اور ہم ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کم از کم 10 کروڑ لوگوں کو، آدھی آبادی کو لگنی چاہیے، اور بڑی خطرناک لہر ہے. تو لہذا اسے نہیں حل کر پا رہے ہیں، لوگوں کو ویکسین نہیں دے پا رہے ہیں. تو لہذا اس میں اب آپ دیکھیں عمران خان اجلاس کر رہے ہیں. بالکل. بندہ انفیکٹ ہوا، اب پریزیڈنٹ صاحب بھی ہو گئے، اب وزیر دفاع صاحب بھی ہو گئے. سر آپ ایک میری بات بتائیں، کورونا کے شکار ہو گئے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریسٹ کرتے اور کوارنٹائن ہوتے، انہوں نے نہیں کیا. لیکن ہم تھرو آؤٹ جو ہے پی ڈی ایم کے جلسے بھی ہم نے کیے، ہم نے ہر طرح کے جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے بڑی زیادتی کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی اجتماعات ہو رہے تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے، پی ڈی ایم جلسے بھی غلط تھے. یہ جو معاملہ ہے نا، خود حکومت بھی کر رہی تھی. حکومت کہتی ہے نزلہ زکام کھانسی یہ کیا ہے. یہ اتنی نان سیریس گورنمنٹ، ایسی نان سیریس گورنمنٹ. تو یہ تو حکومت کے خلاف اپوزیشن کو بڑا ایسا بہت بڑا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہنگامہ کرتے. یہ حکومت تو خود اپنے غلطیوں کے باعث زمین بوس ہونے جا رہی تھی اور ہو جائے گی. لیکن اب آپ دیکھیں اگلے 2 سال بڑے ورسٹ ہیں. اوکے. اگلا الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اب انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک. اور یہ جا کے چھپ چھپ کے ملنا اور فلاں کرنا، اپنے لیے چھوٹے چھوٹے ریلیف لینا، اس میں لگے ہوئے. تو مکمل کر دیں عمران خان کی ٹینیور. سب ایک ہی ٹیم سے کھیل رہے ہیں. عمران خان ابھی ٹینیور مکمل کریں. کون سے الیکشن پاکستان میں ٹھیک ہوئے؟ صحیح. ایون جو تھا جب بے نظیر آئی واپس ضیاء الحق کے خلاف اور 88 کا الیکشن ہوا، وہ پنجاب میں کیا ہوا تھا؟ کیسے نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تھے؟ پیپلز پارٹی کو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہاں حکومت نہیں دیں گے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر نکالا گیا
اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اچھا، جب میاں صاحب نے آنکھیں دکھائیں انہوں نے کہا لو ہم عمران خان کو لے آتے ہیں پنجاب میں. تو یہ گیم میوزیکل گیم چلتی رہی. سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ مطلب پوسٹر بوائے چینج ہونے کی افواہیں ہیں، پوسٹر بوائے چینج ہونے کی افواہیں ہیں، تو آپ کے خیال میں نیا پوسٹر بوائے کون ہوگا؟ وہ بڑے ہیں کچھ نام تو یار، پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہ وزیر اعظم. صحیح. وہ کہاں گئے عمران خان کے وزیر اعظم، وہ جو بڑے سٹی بینک سے لائے تھے، وہ قریشی صاحب کہاں سے لے آئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ صحیح. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. اپوزیشن جو ہے البتہ جو ہے اس کے لیے مسئلہ ہے، انہیں آپس کی بگ بگ آپس میں نہ کریں. اب لڑائی جو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی میں جی اور مسلم لیگ میں، بھائی آپ ایک چارٹر پہ ایگری کر رہے ہیں، استعفے آپ نے دینے نہیں تھے، خود پی ایم ایل این نہیں دینے تھے، اس پہ آپ جھگڑا کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. انہوں نے اگر لان تان شروع کر دی تو آپ کی تو پیدائش ہی غلط ہے. ٹھیک. آپ کو تو ضیاء الحق کی سیاسی کیا تھی، نرسری سے نکل کر آئے اور جمہوریت کے خلاف آپ ڈانگے لے کے کھڑے ہوتے تھے. تو لہذا وہ ہم ماضی کو نظر انداز کرتے ہیں یا معاف کرتے ہیں. یادداشت بہت کمزور ہے ہماری. تو ہماری یادداشت ایسے کمزور نہیں ہے، میری تو یادداشت ٹھیک ہے. آپ کی اچھی نا، جنرلی عوام کی یادداشت. لہذا بہتر یہ ہے کہ کوئی چارٹر دیں، کوئی عوام کے سسٹم میں اصلاحات کی بات کریں. ابھی کیوں نہیں یہ ساری پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر انتخابی اصلاحات کر لیتی. یہ کہنا کہ عمران خان بالکل تھلے لگا ہوا ہے یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کین کم ٹو ٹرمز کے بھی کہ سویلین بالادستی کے لیے کچھ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں. ساری پارٹیاں مل کے کیوں نہیں اٹھا لیتی؟ لیکن سویلین بالادستی کا فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوگا نا. اب ایسی سویلین بالادستی کا کیا کریں گے؟ جیسے یہ ہے ہونی چاہیے، ہونی تو چاہیے، لیکن یہ جس طرح کی یہ سویلین لیڈرز ہیں یہ تو کاغذی لیڈرز ہیں. تو آپ نے خود ہی تو کہہ دیا اب یہ بات. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ زرداری اور شہباز بھائی والے معاملات دکھائی دے رہے ہیں، کچھ اس پہ روشنی ڈالیے. دیٹ ساؤنڈز ویری انٹرسٹنگ. دیکھیے اب تو سلیکٹڈ کے خلاف سلیکٹڈ بھی آپس میں بھی لڑیں گے، مطلب میرے ساتھ میں ہوں اور میرے ساتھ میں نئے ہوں. سلیکٹڈ ہونے والے آپس میں کولیشن بھی بنائیں گے، لڑائی بھی کریں گے. کبھی ان میں سے ایک انقلابی ہو جائے گا، دوسرا مسالت پسند ہو جائے گا، اور یہ کھیل چلتا رہے گا تاکہ یہ ہے کہ عمران خان کو لانے والے سمجھیں کہ اب خان صاحب اب آپ گھر جائیے. اوکے. پھر ان کے لیے شاید کوئی کھڑکی کھل جائے گی اور پھر کوئی شاید کوئی گورنمنٹ آف ریکانسیلیشن، مصالحت کی حکومت کے امکان بن سکتے ہیں. لیکن ابھی کچھ وقت ہے اس کے لیے، کیونکہ لیکن ابھی ایک اور کام ہو رہا ہے ہندوستان پاکستان محاذ سے بڑا کام ہو رہا ہے. ہاں وہ بڑا مزیدار ہے، بلکہ نظر تصویر گزری کے بارڈر پر جو واگا پر جو ہے وہ ہولی کے تہوار کے لیے اس کو وش کیا گیا. دیٹ واز ویری نائس. مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری دوست اور لیڈر آسما جہانگیر، اس نے لڈو بانٹ دیے وہاں پہ. ہاں جی. اسے لڈو ملے بھی اس نے بانٹ دیے. ہاں. وہ طوفان برپا ہو گیا. لیکن کل ہمارے ریجز کے لوگ تو خود بھی ہولی کھیل رہے تھے. یہ اچھی بات ہے، اچھے پیغام جا رہا ہے. آپ تو شروع سے اس کے حق میں ہیں اور آپ خوش ہوں گے میرا خیال. میں تو خوش ہوں، اور یہ ہے کہ اس بار جو بات چیت چل رہی ہے وہ ریاستی سطح پہ چل رہی ہے، بالکل صحیح. سیاسی سطح پہ نہیں ہے. دونوں طرف جو لوگ نمائندے ہیں وہ دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اسٹیبلشڈ لوگ ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے ان کے بارے میں. ٹھیک. اور یہ کہ آج میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں پلیز. دوشنبے پہنچے ہیں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، صحیح. اور ہندوستان کے وزیر خارجہ بھی پہنچے ہیں. اچھا. بھلا کس میں؟ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں. اوکے. اب میں ان کی ایک جگہ ٹی وی شو دیکھ رہا تھا تو ہندوستان کے وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ سنا آپ ملاقات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تک تو کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا. پھر انہوں نے دوبارہ کہا، انہوں نے کہا یہ بات میرے یہاں کرنے کی نہیں ہے. ٹھیک. تو اسی طرح قریشی صاحب نے اس طرح کا بیان دیا. لیکن میری اطلاع ہے کہ ان کی ملاقات دوشنبے میں ہو رہی ہے. تو یہ چھپ چھپ کے ملنے والا سلسلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ اچھا ہے، وہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اب آپ دیکھتے نہیں ہندوستانی میڈیا کیسے، پاکستانی میڈیا بھی یہ شروع ہو جائے گی. غداری ہے، ملک بیچ دیا، کشمیر بیچ دیا، یہ شروع ہو جائے گا. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عمدہ اسٹیپ ہے اور یہ آگے بڑھا ہے. دیکھیں آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے اجلاس جو ہوا ہے دونوں کمشنر کا بڑا اچھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچانک آپ سنیں گی دونوں ملکوں کے ایمبیسڈر واپس آ گئے ہیں. ٹھیک. لائن آف کنٹرول پہ جنگ بندی ہے، کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی. بیچارے سکھ کا سانس لیا ہے.
سیلیبریٹ کر رہے ہیں کشمیری دونوں طرف لائن آف کنٹرول کے. وہ مسلسل گولہ باری سے ان کی زندگیاں تباہ تھیں, برباد تھیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ لگتا ہے کہ ٹریڈ ویڈ بھی بحال ہو جائے گا, ویزے بھی آسان ہو جائیں گے. اسی وجہ سے مجھے چیز بتائیے گا, مطلب یہ ان کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے, ہو گئی, ہو جائے گی. جو سارے سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, یہی تقریباً صورتحال شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے, تو نواز شریف صاحب کر رہے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں لائنس پر ہو. تو اس ٹائم پہ تو ہم نے, میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب بہت اچھا کر رہے تھے. ہاں, تو ہم نے کیوں اور اعتراض نواز کیا؟ شریف کو میں سمجھتا ہوں سبوٹاج کیا گیا. نواز شریف کو کرنے دیتے. یہ باسط صاحب ہمارے سابق ہائی کمشنر جو تھے, یہ ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں. یہ ہاک تھے, انہیں کیوں, یہ تو کسی صورت میں مذاکرات ہی نہیں چاہتے تھے, یہ تو کسی صورت میں نارملائزیشن نہیں چاہتے تھے. بھائی آپ نمائندہ ہیں پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کے, وہ وہاں پہ ہائی کمشنر ہے, آپ گورنمنٹ کی پالیسی چلائیں گے, اپنی پالیسی چلائیں گے, گورنمنٹ آپ سے پوچھے گی, کہیں مجھ سے پوچھ کے بناتے, وہ تم سے کیوں پوچھتے بھائی. اب جب انہیں بنایا نہیں گیا فارن سیکرٹری, تو وہ بڑے غصے ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں نواز شریف نے جب واجپئی کے ساتھ بات چیت کی تھی, وہ بڑی اچھی تھی, جس سے مشرف نے سب بڑھ کر دیا. بالکل. نواز شریف نے جب جب وہ گئے, جب مودی آئے, ان کی کیا نام ہوا اس سیریمنی پہ, بڑا اچھا کیا وہ گئے. بالکل. اور وہ دیکھے پھر جواب کیا دیا اسی مودی نے کہ وہ مالڈا ان کے گاؤں جاتی عمرہ میں ان کی نواسی کی شادی میں شامل ہو گئے. ہاں جی. ایسا پاکستان اور ہندوستانی تاریخ میں کبھی ہوا تھا؟ منموہن سنگھ کا وعدہ ہو گیا تھا تقریباً کشمیر پہ مشرف کے ساتھ, 4 نکاتی ایجنڈے پہ اتفاق ہو گیا تھا, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا. وہ رہا سکے, 2 بار انہوں نے ملتوی کیا. اور یہ مودی دیکھیں تکڑا وزیر اعظم ہے اور ہندو قوم پرستی کا نمائندہ ہے, انہیں کانگریس کا چیلنج کرے گی, کانگریس اور ڈسیرے میں, تو وہ آ گئے, پہنچ گئے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف اور مودی طے کر سکتے تھے, لیکن انہیں بھی سبمٹ کر دیا گیا. صحیح. اب یہ ہے کہ اب خود میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے جو پیراڈائم دیا ہے وہ معاملات کو سلجھانے والا ہے. ٹھیک. اب فوج اور حکومت جو ہے دونوں, اور اب دیکھیں شہزادہ صاحب کا ولی عہد کا سعودی عرب سے فون آ گیا 15 مہینے کے بعد. اوکے. اب یہ یو اے ای والے اس میں کوشش کر رہے ہیں, یہ دونوں ملک عرب, اب یہ ہندوستان پاکستان کے ان کے دونوں طرف تعلقات ہیں. پہلے پاکستان کی طرف ان کی ایک طرف جبھی پاکستان کے ساتھ تھی, اب دونوں طرف جبھی ایک کی, تو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس میں بائیڈن نظام بھی شامل ہے. صحیح. اور ابھی آپ دیکھیں چین کا اور بڑا 25 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے ایران کے ساتھ, اور اس میں کوئی آلموسٹ 700-800 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. اوکے. وہ اسے کوئی $100 بلین کی ٹریڈ تک لے جانا چاہتے ہیں. آل رائٹ. چائنا تیل دھڑا دھڑ خرید رہا ہے ایران سے پابندیوں کے باعث. پابندیاں ہٹ گئیں تو ہماری یہ بھی بحال ہو سکتی ہے. یہ جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن تھی, وہ یہاں سے انڈیا نہیں جائے گی, تو چلو انڈیا بھی جا سکتی ہے اور وہ چائنا بھی جا سکتی ہے. لیکن جب یہ حالات اچھے ہو رہے ہیں, انڈیا جانے کے چانس آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ ہاں, تو وہ یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. لیکن چینیوں نے ایک اشارہ بھی کیا. وہ کیا سر؟ وہ چینی وزیر خارجہ نے کیا ایران کے والے سے. ہاں, انہوں نے کہا دیکھیں ایران اپنی پالیسی خود بناتا ہے, اور دنیا میں ملک ہے ایک فون کال پہ نہیں چینج. اب اس کی کہیں آ رہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہندوستان کے بارے میں کہ جو ہی ایران پہ بندش لگی تو ہندوستان نے تیل لینا بند کر دیا. نہیں جناب, یہ خامنائی صاحب جو ہے سپریم لیڈر, ان کے جو نمائندے کا بیان نہیں ہے, یہ چینی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے بات کرتے ہوئے اشارتاً یہ بات کی. لیکن میں پوچھ سکتا ہوں اس وقت سی پیک کہاں کھڑا ہے؟ سی پیک پاکستان کے لیے بہت بنیادی ایک وہ ہے منصوبہ, بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے, اور ہمیں اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمیں اور اپنے ترقی کے دروازے باقی بھی بند نہیں رکھنے چاہیے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. کیا کوئی نیا پلان ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. کیا تیاری ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. چینی بھی پریشان اور حیران ہیں, اور ہمارے پاس کوئی ایسا وائبل کوئی منصوبہ پلان بھی نہیں ہمارے پاس. حالانکہ بہت کچھ ہم چین کے ساتھ مل کر پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے, اور سی پیک ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, لیکن رائٹ ناؤ کچھ توجہ نہیں کسی طرف بھی. دیٹس سیڈ تھنگ. اب آپ اگر امریکہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو امریکہ تو ہمارا دوست ایسے ہی رہا ہے, ٹرانزیکشنل, وقت ضرورت پڑی تو مل لیا, نہیں تو آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے.
ٹھیک ہے. یا آپ کو بھول گئے. ابھی افغانستان میں انہیں ضرورت ہے کیونکہ امریکی صدر جو ہے مزید 6 مہینے رہنا چاہتے ہیں. اچھا 2022 میں نہیں رہنا چاہتے ٹھیک. کہ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اب طالبان سے بات تو سیٹل ہو, ورنہ تو طالبان ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, پھر جھگڑا ہوگا, ہمارے یہاں پھر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں افغانستان پہ توجہ دینا بھی ضروری ہے. اور یہ ہماری پاک فوج ہی کر رہی ہے, وہی انچارج ہیں اس کے, کیونکہ یہ وزیر خارجہ صاحب اور ہمارے وزیر دفاع جو ہے, ہم جانتے ہیں ان کے پلے تیل کتنا ہے. ٹھیک بالکل صحیح. تو لہذا مجھے نظر آتا ہے کہ شہباز شریف پھر آئے گا اور پنجاب کی ترقی واپس آ جائے گی, پھر سے چل پڑے گا. تو بزدار صاحب جو ہیں پھر وہ نہیں ہیں, اور پھر میرا خیال ہے کہ مریم بھی باہر جا سکتی ہیں. اچھا ہوا خوری کے لیے, بہتر ماحول کے لیے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. اور مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا آئیں گے, ہم ان سے گپ شپ لگائیں گے, کہیں آئیں ذرا کھانا مانی کھاتے ہیں. اچھا ٹھیک بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ فار یور تجزیہ. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے لی جائے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.